رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، مسجد میں دیکھا کہ صحابہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب کی باتوں کو سنا اور ارشاد فرمایا، میں نے تمہاری باتوں کو سنا اور تمہارا تعجب کرنا بھی میں نے دیکھا۔ کیا تعجب کیا؟ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ، اپنا منتخب اور برگزیدہ بنایا ہے۔ ان اللہ اصطفی آدم صفی اللہ، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اپنا برگزیدہ، پسندیدہ، چنا ہوا بنایا۔ یہ حدیث ہے۔ اور واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، دوست بنایا۔ اور وموسیٰ کلیمن، اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا۔ کلیم کا معنی ہم کلام ہونے والا۔ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز اور یہ شرف ملا کہ اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، طور پر ہم کلام ہوئے اللہ پاک سے۔ بیچ میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی واسطہ اور سبیل نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے روح اللہ بنایا۔ روح، کیا مطلب روح اللہ کا؟ کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص طرح سے پیدا فرمایا، کلمہ کن کہہ کر پیدا فرمایا۔ یا یوں سمجھ لیے کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر اسباب کے پیدا فرمایا۔ ماں تو ہے، باپ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے نہ ماں نہ باپ، اللہ قادر مطلق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، باپ نہیں ہے، بلا باپ اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ پیدا ہونے کا راستہ، طریقہ وہی ہے، اللہ پاک نے سبب نہیں اختیار فرمایا۔ تو کہا اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ امتیاز دیا ہے، یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ صحابہ آپس میں اس طرح سے باتیں کر رہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہاری باتوں کو سنا اور میں نے تمہارے تعجب کو بھی سنا کہ تم تعجب کر رہے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اپنا برگزیدہ بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم یعنی اپنے سے ہم کلامی کا شرف ان کو عطا فرمایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے روح اللہ بنایا ہے، بغیر اسباب کے پیدا فرمایا ہے۔ یہ سب باتیں تمہاری ٹھیک ہیں۔ وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ، اور تم اپنے ساتھی کے بارے میں سمجھو۔ ساتھی، اللہ اکبر، یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ انتہائی درجے کی تواضع ہے۔ یہ نہیں فرمایا اما رسولکم، تمہارا رسول، اپنے ساتھی، اپنے بارے میں کہا اپنے ساتھی کے بارے میں سمجھو، سنو۔ کہا مجھے اللہ پاک نے اپنا حبیب بنایا ہے، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، تمہارے ساتھی کو یعنی مجھے اللہ پاک نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ یہ حد درجے کی تواضع فرمائی ہے، اور حبیب کا مقام سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ حبیب حب سے ہے، محبت سے ہے، اور حب عربی زبان میں دانے کو کہتے ہیں۔ گندم کا دانہ، مکئی کا دانہ، کسی بھی چیز کا جو بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ بیج جب زمین میں ڈلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، پھر اس سے ایک درخت بنتا ہے اور اس کی شاخیں ہوتی ہیں، پھر اس سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو گویا کہ حبیب کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دینے والا، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا دینے والا۔ اور ایک اور ترجمہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے حبیب کا یوں لکھا ہے کہ خلیل اس کو کہتے ہیں
کہ جو اپنے دوست کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کرے. جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگ میں پیش کیا، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اپنی بیوی کو چھوڑا، ہجرت کر کے آگے، یہ سب کس لیے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا. اور حبیب کیا ہوتا ہے کہ جس میں دونوں طرف سے محبت ہوتی ہے، یہ اس کو راضی کر رہا ہو، وہ اسے راضی کر رہا ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو راضی کر رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر رہا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ارشاد فرمایا آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے.